سے آپ کی عقیدت و محبت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ جب ہمارے یہاں لڑکے کا جنم ہوتا ہے، جب ہمارے یہاں خوشی کا پرسنگ ہوتا ہے تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں یا اور جو بھی کرتے ہیں، اور آج تو اس کی ولادت ہے، آج اس کی ولادت ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو سجا چکا ہے، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی ڈیکوریٹ کر چکا ہے، اور یہ اس کی ولادت ہے جس کی وجہ سے کائنات کو، انسانوں کو، جانوروں کو گمراہی سے، ظلم سے، ستم سے، ہر چیز سے نجات ملی۔ کہ حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت، روکنے والے روکے، یہ ان کا شیوا ہے۔ ہم مثل فارس خاک ہو جائے عدو جل کر رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے ایک ایسا نور دیکھا جس نور کی روشنی سے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیے، بلکہ حضور کی ولادت کے وقت 1000 سال سے کسرا کے محل میں جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ حضور کی ولادت، آپ کی تشریف آوری کی جو نشانیاں، جو علامتیں ہیں وہ ہے کسرا کے جو محلات اور اس کے جو پائے تھے، اس کے جو کھمبے تھے وہ بھی گر گئے اور زلزلہ آ گیا۔ کیوں؟ آج اس کی حکومت آ رہی ہے، آج اس کی تشریف آوری ہے، اب اسی کی حکومت چلے گی، اسی کا سکہ چلے گا، اسی کی سلطنت چلے گی۔ تو یہ حضور کی آمد پر ہم لوگ جمع ہے، تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا ادب والے بنیں گے، محفلیں سجائیں گے، کچھ بھی ہو جائے آپ کی مسجد میں رہوں نہ رہے، متولی حضرات بدلتے رہے، جو بھی ہوئے، لیکن سال میں 2 محفلوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کون سی محفلیں؟ ایک امام حسین کی محفل اور دوسری نبی کی محفل۔ امام حسین کے نام کی 10 محفلیں ہر سال ہونی چاہیے، اس میں ہر سال آپ کو آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں جمع کرتے ہوئے نبی کے نوازوں کا ذکر کرواتا رہے، لیکن یہ ایسی محفلیں ہیں جو کسی کی وجہ سے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جس نے حسینی علم کو چھوڑ دیا قریب ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے عید میلاد کی محفل یہ ہونی ہی چاہیے ہر مسجد میں، اس لیے کہ جب آپ کریں گے تو اس کا درس، اس کا سبق یہ آپ کے بچوں کو ملے گا، اس سے ان کو سبق ملے گا، یہ آنے والی نسلیں ہیں۔ اور اگر آپ ہی نے چھوڑ دیا تو آپ کی اولاد خاک حسینیت کا نعرہ لگائیں گے، آپ کی اولاد کے دلوں میں نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ لہذا جنہوں نے یہاں ڈھیل پکڑی، کچھ زمانہ گزرا، کچھ وقت گزرا، کچھ سال گزرے، ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلوں سے حسین کی بھی محبت کو چھین لیا اور نبی کی محبت کو بھی کم کر دیا۔ آج آپ گمراہیت جو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو اپنے عمل پر بھروسہ ہو گیا، لوگوں کو اپنے علم پر، میں بار بار جو باتیں دہرا رہا ہوں، بلکہ ایسے سنی جن کو اپنے علم اور عمل پر اتنا پکا بھروسہ ہو گیا، عمل سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک آپ کا ایمان پاورفل نہ ہو۔ اگر آپ کا ایمان پاورفل ہے اور خدا نے آپ کے ایمان کی وجہ سے اگر ایک سجدہ بھی قبول فرما لیا، سمجھ جاؤ آپ کی بخشش ہو گئی۔ لیکن اسی طریقے سے آپ سجدہ کرتے رہے، لیکن جب نامہ اعمال کے دفتر کھلیں گے اور ندا آئے گی کہ جا تیری ساری عبادتوں کو تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، وہاں پر مصطفیٰ کے علاوہ آپ کو کوئی سہارا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ لہذا ادب اور محبت، ہم نے ایسوں کو دیکھا ہے جس کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے، جس کو مصطفیٰ نے ٹھکرایا یا پھر جس نے مصطفیٰ کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، حدیث کو اٹھا کر دیکھ لو، بڑا مختصر مجھے بیان کرنا ہے، چاہے وہ امام بخاری نے کتاب الوحی، کتاب المناقب میں، باب الوحی میں، وحی لکھنے والا، وحی کون لکھتا ہے؟ وحی لکھنا یہ کوئی معمولی بات ہے، لیکن ایک شخص تھا جو وحی لکھا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے
حضور کی گستاخی کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے ایسا نکالا کہ جب وہ مرتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دوسرے دن اس کی لاش باہر آ جاتی ہے۔ لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے محمد کے ساتھیوں نے اس کے باڈی کے ساتھ، لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا، دوسرے دن اور زیادہ کھود کر اس کو رکھا جاتا ہے، تیسرے دن بھی 3 دن تک مسلسل اس کی قبر سے اس کی لاش باہر آ جاتی ہے، اس لیے کہ جس نے مصطفیٰ کو ٹھکرایا کائنات میں اس کو کہیں جگہ نہیں ملی۔ کیوں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، تو مصطفیٰ کا ہو جا خدا تیرا ہو جائے گا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، جو مصطفیٰ سے پھرا وہ اللہ سے پھر گیا، جو مصطفیٰ سے ملا وہ خدا سے مل گیا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ابو لہب، ام جمیل، یہ کون لوگ؟ یہ گستاخ نبی۔ اور کیسی گستاخی؟ ابو لہب نے صرف ایک بار حضور کو کہا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، حضور کی شان میں کہا کہ محمد خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھ شر ہو جائے، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا؟ اور وہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضور کے لیے جنگلات سے کانٹے لاتی، حضور کے راستوں میں بچھاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پوری سورت نازل فرمائی کہ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اس کے ہاتھ کو بھی لکوا ہو جائے۔ محمد حضور نے جواب نہیں دیا، حضور نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا، لیکن نبی کے گستاخوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس جلال کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ ابو جہل کے ہاتھ دونوں کو لکوا ہو جائے، بلکہ ابو جہل کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے، لکوا مار گیا، اس کو کوئی بچا نہ پایا۔ ما غنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی عورت کو حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی عورت کے گلے میں کھجور کے چھال کا رسہ ہے، حضور کے راستوں میں کانٹا بچھانے کے لیے جنگلات سے وہ کانٹوں کی جو گٹھری لاتی تھی، اتفاق یہ ہوا تھکنے کی وجہ سے پتھر پر بیٹھی اور وہ رسی اس کے گلے میں تھی جس کے سہارے سے اس نے وہ گٹھری کو اٹھایا تھا، فرشتے نے وہ گٹھری کو دھکا دیا، وہ رسی کا پھانسا اس کے گلے میں آ گیا اور وہ وہیں پر جہنمی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ابو لہب اور اس کی عورت کو ایسا ملعون بنا دیا کہ اب نمازی اپنی نمازوں میں بھی ان پر لعنت بھیجیں گے۔ قیامت تک ایسی مثال قائم کر دی کہ مصطفیٰ کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کو جواب مصطفیٰ نہیں دیتے، خدا دیتا ہے، اس لیے کہ جب خدا دیتا ہے تو وہ خدا کا کلام بن جاتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے دونوں لڑکے تھے، حضور کی شہزادیاں زینب اور ام کلثوم، یہ ان کے نکاح میں تھی، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ مشرکین سے نکاح ممنوع نہیں تھا۔ جب ابو لہب نے دیکھا کہ ہمارے لیے قرآن میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کیا کہا کہ محمد کی 2 بیٹیاں تمہارے نکاح میں ہیں، ان کو طلاق دے دو، ان کو علیحدہ کر۔ تو ان گستاخوں نے حضور کے پاس آ کر حضور کی شہزادیوں کو ذلت کے ساتھ الگ کیا۔ اس میں جو عتبہ تھا اس نے ذلت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ کر گستاخی کرتے ہوئے، اور عتیبہ جو تھا اس نے گستاخی نہیں کی، صرف باپ کے کہنے پر حضور کی شہزادی کو علیحدہ کر دیا۔ جس نے گستاخی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نوازا، اور جس نے گستاخی کی، جب حضور کی بارگاہ کی ایسی گستاخی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، باری تعالیٰ اس پر تو اپنے کتوں کو مقرر فرما۔ جب ابو لہب کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ میرے بیٹے عتبہ کے لیے محمد نے کہا ہے کہ اس پر اللہ کے کتے مقرر ہے، چونکہ حضور یہ تجربہ ان کو بھی تھا
کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد سے ابو لہب ہمیشہ فکر میں رہتا ہے، اس کے بعد سے اپنے بیٹے کی نگرانی، اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرتا تھا۔ بلکہ ایک شام کے سفر کے قافلے میں جب اس کے بیٹے کو جانا تھا تو قافلے والے کو اس نے کہا کہ جہاں کہیں بھی رہو میرے بیٹے کو بیچ میں رکھنا۔ کیوں؟ ہما وقت اس کی نگاہ میں، اس کے دماغ میں وہ بات تھی کہ محمد نے جو کہا ہے وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ جب وہ جو سفر میں گیا، رات کے عالم میں جہاں پر وہ آرام کے لیے ٹھہرے، ایک شیر آیا، جو شیر سونگتے سونگتے سب کو چھوڑتے چھوڑتے بیچ میں آیا جہاں پر یہ عتبہ تھا۔ اس کو پھاڑا، اس کے گلے کو پھاڑ کر خون بہا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیر اپنا نوالا بناتا ہے، اپنا لقمہ بناتا ہے، لیکن نہ اس کے خون کو چوسا، نہ اس کے گوشت کو کھایا۔ جانور بھی، اور دوسری بات، اگر اس کا مقصد شکار کرنا ہوتا تو وہ سونگتے سونگتے کسی کو بھی کھا سکتا تھا، لیکن سونگتے سونگتے بیچ میں آیا، اس لیے کہ گستاخان نبی سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے جانور بھی ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہے، جانور بھی پہچان لیتے ہیں۔ لہذا عتبہ کو شیر نے پہچان لیا کہ یہی وہ ہے جس نے نبی کی گستاخی کی تھی۔ اور دوسری بات، اپنا لقمہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ جانور بھی جانتے ہیں کہ جو گستاخ نبی ہو ان کو ہم اپنا لقمہ بنا کر اپنے جسم کا حصہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادب والے ہوئے ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور جنہوں نے اس بارگاہ کی ذرہ برابر کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور ہمارے دین میں یہی ہے، دوسری ساری چیزیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے درگزر فرما لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر یہی چیزیں نہیں تو پھر آپ کا کوئی عمل آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس جذبے اور اس محبت کو سلامت رکھے، اس میں دن بدن اضافہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے آپ عید میلاد کی محفلوں میں آئے ہیں، اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے یہاں عشاء کے بعد محفلیں ہوتی ہے، خاص طور پر سنڈے کو، سیٹرڈے کو مغرب کے بعد جو محفلیں ہوتے ہیں اس میں بھی آپ آیا کریں، جس میں آپ کو مسائل جا بجا بزرگان دین کے تعلق سے خاص محفلیں ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ شرکت کریں جس میں آپ کو دین کی باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ اسی طریقے سے میں نے کہا ہے انشاءاللہ سیرت النبی، حضور کی سیرت کو جہاں تک حضور چاہیں گے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے بھی ویکلی کسی دین کو